بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بیٹھ کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اگر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک نورانی، متبرک اور پر حکمت آغاز ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشہر الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ یعنی محرم کے پہلے 10 دن جس کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیہ کرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کی نسل تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ روزانہ بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے۔ اور محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہے جب عرش سے خاص فرشتہ زمین کے لیے صادر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک تسبیح نہیں، یہ ایک تحفہ ہے، خزانہ ہے جو وہ صرف اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں اس کے لیے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگیں، وضو کا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیں جو بند دروازے ہیں وہ کھلیں گے، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چلیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور جو قرض، بھوک، فاقے، محتاجی، تنگی ہے سب ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض اسماء یعنی بعض اللہ کے نام جو ہیں ایسے رکھتا ہے جو جب بندہ اخلاص سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات تھے جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت اور ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے میں جنگ اور خون ریزی حرام سمجھتے تھے، اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 10 محرم کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اسی دن ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزے کے بدلے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور اس کے ساتھیوں نے کربلا میں شہادت پائی۔
یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے، لیکن بعض لوگ غلو کرتے ہیں، سینہ کو بھی ماتم اور خود کو زخمی کرنے جیسے غیر شرعی اعمال کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا ہے یا صرف 10 محرم کا صدقہ و خیرات کرنا، توبہ استغفار کرنا، غیر شرعی بدعت سے بچیں۔ سینہ کو بھی زنجیر زنی اور نوحہ خوانی محرم کو مہینہ غم سمجھنا، حالانکہ یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے۔ جھوٹے واقعات یا من گھڑت قصے بیان کرنا، ان سب سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس محرم الحرام کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اے اللہ، اس محرم الحرام کی برکت سے آپ سب لوگوں کو ہزاروں حاجات اور ضروریت اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرمائے۔ اللہ محرم الحرام کی برکت سے اولاد، رزق، مال اور دولت میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرمائے۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے اولاد کو اچھے سے اچھے گھرانوں میں رشتے اور اچھے سے اچھے روزگار، کاروبار اور سرکاری جاب نصیب فرما۔ اے اللہ، بے گھر ساتھیوں کو اپنے گھر نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مشکلات اور تکلیف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات اور تکلیف سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا۔ اے اللہ، جو ساتھی بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی من کی مرادیں، دلی حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما، آمین ثم آمین۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کمنٹ میں ایک بار آمین اپنا نام ضرور لکھ دیجئے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ آپ کا ہر ادھورا کام انشاءاللہ العزیز منٹوں میں پورا ہوگا۔ آپ جتنا چاہیں گے اس وظیفے کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مل جائے گا۔ ایسے بابرکت وظائف اور بابرکت مواقع انسان کو بہت کم ملتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جلالہ آپ پر رزق، مال اور دولت کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے بے شمار رزق دے دیتا ہے۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے مال و دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو چھپر پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو 3 دن کے اندر اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو کیا، 3 دن کے اندر اس کے کرشمات اور اس کی برکات آپ کی اپنی آنکھ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، دشمنی سے نجات کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، گھر، اولاد اور عزت میں برکت کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے، رشتہ طے ہونے کے لیے، ہر قسم کی بندش خاتمے کے لیے، جادو، جنات، سایہ دار چیزوں سے حفاظت کے لیے اور ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے آج کا وظیفہ اکثیر خاص ہے۔ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، یہ محرم الحرام بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ ان وظائف میں سے ایک بہترین وظیفہ آج کا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو اللہ جل جلالہ آپ پر اپنی مال و دولت اور رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، رزق میں کشادگی ہوگی، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے زمین میں چلنے والے ہر
جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو رزق کی تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، شاعر تبدیہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے، حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ ان اعمال میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا، انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تگ و دو میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکتوں کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا
اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنا، شکر کی توفیق ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کو ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی بھی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ایسی عظیم صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا ثواب دیا جائے گا اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائیں، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے۔ وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ تو محرم کے چاند سے لے کر 10 محرم تک یہ تسبیح یا غنیو یا نافعو یا فتاحو یا وہابو، یا غنیو یا نافعو یا فتاحو یا وہابو، ہر دن کم از کم 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھے۔ آپ چلتے پھرتے وضو بے وضو بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کر گئے رزق، دولت، نسلوں کی کامیابی اور روحانی بلندی کی، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کے دشمن مغلوب ہوتے ہیں، کیسے آپ کے قرض اترتے ہیں، اور کیسے آپ کا نام آپ کی نسلوں میں روشنی بن کر چمکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، محرم کے بابرکت مہینوں کو غفلت میں نہ گزارے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔